فضیلت الشیخ مفتی اکرام اللہ واحدی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب ہمارا چل رہا ہے، نیکی اور بھلائی کے طریقوں والا، اور اس کی آج حدیث نمبر 120 ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس باب میں چوتھی حدیث ہے جس کے راوی سیدنا ابو ذر ہیں۔ ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ جو وہ اجر میں ہم سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ صدقات خیرات کرتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ اجر لے گئے۔ یصلون کما نصلی، کہ وہ ہم سے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، اور جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے زیادہ مال، جو مال میں اضافہ ہوتا ہے اس سے وہ صدقہ کر دیتے ہیں۔ قال، کیونکہ مال ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے وہ مال سے صدقہ کر دیتے ہیں۔ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُم مَّا تَصَدَّقُونَ بِهِ، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کر کے پھر خود ہی آگے وضاحت کر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو صدقہ بنایا ہے وہ تسبیح ہے، کہ اگر ایک تسبیح اللہ کی بیان کرو تو وہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور اسی طرح اللہ کی بڑائی بیان کرنا، تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یعنی تحمید، حمد بیان کرنا، الحمدللہ کہنا یا دیگر الفاظ جو وہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کی تحلیل بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا، اقرار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، اسی طرح نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، اسی طرح کسی برائی کو سے روکنا، کسی کو یا برائی ہی روکنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ وفی بضع احدکم صدقہ، اور تمہاری اپنی شرمگاہ بھی صدقہ ہے۔ قالوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایاتی احدنا شہوۃ، کیا ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی جنسی شہوت پوری کرے، ویکون لہ فیہا اجر، تو پھر کیا اس پر اجر بھی ہے؟ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارأیتم لو وضعها فی حرام، کیا تم مجھے یہ بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کام میں جو رکھا ہے، اکان علیہ وزر، تو وہ اگر وہ حرام کام سے اس چیز کو پورا کرتا ہے تو اس پر کیا گناہ نہیں ہے؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اس چیز کو پورا کرتا ہے، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، تو پھر اس پر اجر بھی ہے۔ یعنی جس چیز پر برائی ہے، جس چیز پر گناہ ہے، جو کام کرنے پر گناہ ہے، تو وہ اس کے رکے گا تو اس پر ثواب بھی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں برائی رکھ دی ہو، مثلا یہ شہوت کا ہی اس میں ذکر ہوا ہے کہ ان صحابہ نے پوچھا کہ اپنی شہوت پوری کرے تو اس میں بھی کیا اجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے، بدکاری کرے گا، زنا کرے گا، گناہ تو اس کا گناہ ہے اس کو۔ اسی طرح اگر وہ یہی کام حلال طریقے سے جو اللہ نے قانون بنا دیا، نظام بنا دیا، وہ اس طریقے سے کرے گا تو پھر اس پر ثواب بھی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں جہاں صحابہ کی نیکی کرنے کی تڑپ ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی مثال ہے کہ ہمیں بھی نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ان کو اپنے ساتھیوں میں یہ چیز نظر آتی تھی کہ جو ہمارے ساتھی مالدار ہیں وہ ہمارے طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور صدقہ اپنے مال میں سے کرتے ہیں، تو ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ تو وہ اس اپنے غم کو، نیکی کے اس راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ اللہ کے نبی ہم اس میں کیا کریں، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے مال نہیں دیا، ہم تو مالدار نہیں ہیں ان کی طرح۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ بتلا دیا، اگرچہ یہ صدقہ مالدار لوگوں کے لیے بھی ہے، جن کے پاس مال نہیں ان کے لیے بھی ہے۔ فرق صرف اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت کا رکھ دیا وہ نیت، اخلاص اور ارادے کا رکھ دیا۔ اللہ کے ہاں بہت بڑے خزانے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ تو جس طرح مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اسی طرح ان کی نیکی کی تڑپ، ان کے دل میں ثواب لینے کی خواہش جو تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے دے گا۔ ان چند الفاظ کے کہنے سے، اللہ کے تسبیح بیان کرنے سے، اللہ کی تحمید بیان کرنے سے، تحلیل کرنے سے، نیکی کا حکم دینے سے، برائی سے روکنے، یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، ان چھوٹے چھوٹے اعمالوں کا ہی اجر اللہ تعالیٰ نے ان کے برابر کر دیا جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ نیت اور ارادے کا
اور اس کی جو اصل ہے اس کے مطابق اس کو اجر مل جاتا ہے کہ وہ کتنی تڑپ رکھتا ہے اس کے حصول کے لیے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنانے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتلائیں کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے ہاں صدقہ کریں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر یہ طریقہ بتلایا۔ اسی طرح پھر اس حدیث کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جو اپنا کام کسی برائی میں لگاتا ہے، کسی برے طریقے سے انجام دیتا ہے، تو اگر وہ اس سے رک جائے گا، نیکی پر چلے گا، یا صرف وہ اس برے کام کو انجام دینے سے بھی رک جائے گا، تو اس پر بھی اس کو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اس کے لیے نیکی رکھی ہے، تو یہ بھی صدقے کے برابر اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کے ساتھ اس زندگی کو گزار کر آخرت سنوارنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔